جو 5 رسول اولو العزم ہیں ان میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا نام سر فہرست، اور قرآن مجید نے ان کے لیے فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ عربی میں دوست کو صدیق کہتے ہیں، خاص دوست ہو تو اس کے لیے رفیق کا لفظ استعمال کرتے، اور جس کی یادیں تنہائی میں بھی آتی ہوں تو اس کو خلیل کہتے ہیں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جو لقب ہے وہ خلیل، کہ اللہ کے آپ خلیل ہیں۔ اللہ کا خلیل بننا آسان نہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا دین ایسا پیارا ہے کہ رب کریم نے قرآن مجید کی مختلف آیتوں کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دین کی شان کو بیان کیا۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، کہ ابراہیم نہ یہودی ہے نہ وہ عیسائی تھے نہ وہ یہودی تھے، بلکہ وہ دین فطرت دین حنیف پر تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک بہت بڑی جنگ لڑی ہے مشرکوں کے خلاف۔ جس زمانے میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا دورہ تھا تو اس زمانے میں بت پرستی بڑے عروج پر تھی، اور انہوں نے کوئی جہازی سائز کے بڑے بڑے بت بنائے ہوئے تھے۔ میں ایک مرتبہ نیپال گیا تو بت پرستی کا عالم یہ ہے، آپ کو حیرت ہوگی کہ جتنا اونچا ہماری مسجد کا یہ مینار ہے اتنے اونچے اونچے بت بنے ہوئے ہیں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اتنے بڑے بڑے انہوں نے اپنے بت بنائے تھے۔ تو آپ نے قوم کو سمجھایا کہ اے میری قوم، بت پرستی چھوڑ دو، ایک اللہ کو اپنا ولی مان لو، ایک اللہ کو اپنا مددگار مان لو، ایک اللہ کو اپنا معبود مان لو۔ بجائے اس کے کہ وہ قوم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بات مان کر اللہ پر ایمان لے آتی، تو انہوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے خلاف محاذ آرائی شروع کی۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے جو چچا تھے ان کا نام ہے آزر، جن کا ذکر 7ویں سپارے میں ہو چکا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر، کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر سے کہا أَتَتَّخِذُوا أَصْنَامًا آلِهَةً، کہ آپ نے ان بتوں کو اپنا معبود بنا لیا، آپ بت پرستی کرتے ہیں، آپ بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، جو کلمہ حق کہنے والا ہوتا ہے وہ بھلے سامنے چچا ہی کیوں نہ ہو، اس کے منہ پر بھی وہ کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بھی اور آپ کی پوری قوم کھلی گمراہی کے اندر ہے۔ یہ جو کام آپ کر رہے ہیں یہ کھلی گمراہی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا وہ پورا ذکر ہم نے اس عقیدے کے اندر پہلے دن جو گفتگو ہوئی تھی اس میں بات کی تھی، کہ آپ نے اپنی قوم کے سامنے فرمایا کہ اے میری قوم، تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ جو آسمان پر تارے نکلتے ہیں یہ خدا ہیں؟ جب سورج نکلا تو تارے غائب ہو گئے، پھر جب چاند نکلا تو آپ نے فرمایا کہ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، کیا تم میری قوم یہ سمجھتے ہو کہ یہ چاند جو چمکتا ہوا طلوع ہوا ہے کیا یہ میرا رب ہے؟ جب سورج نکلا تو چاند غائب ہو گیا، تو آپ نے فرمایا کہ جو غائب ہو جائے، جو چھپ جائے اور جو ڈوب جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اس پر آپ نے رب کریم کی وحدانیت پر جو دلائل آپ نے سامنے قائم کیے۔ اب لیجئے جناب، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بہت بڑا ایک معرکہ جس کا ذکر قرآن مجید کے 17ویں سپارے میں ہوا، آپ نے قوم کو سمجھایا کہ بت پرستی چھوڑ دو، ایک اللہ کو خدا مان لو جس نے آسمانوں کو بنایا، جس نے زمینوں کو بنایا۔ اور ابھی ہمارے امام صاحب تلاوت کر رہے تھے فجر کی دوسری رکعت میں والجبال اوتادا، کہ ان پہاڑوں کو اللہ نے کیل کے مانند زمین کے استقرار کے لیے کہ زمین ٹھہری رہے، تو ان پہاڑوں کو کیل کے مانند اللہ نے پہاڑوں کو رکھا کہ یہ زمین کو ہلنے نہیں دیتے۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے انسان کو پیدا کیا جوڑ میں۔ اور اسی طرح سے وہ ساری جو ہے رب کریم نے اپنی تخلیق کی، وہ جو عظیم شاہکار اس کا سارا ذکر کیا سورہ نبا کے اندر۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قوم گئی تھی میلے میں،
آپ نے دیکھا کہ موقع اچھا ہے، اب آپ نے اٹھایا کلہاڑا۔ ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ میٹھے انداز میں بات کریں، لہجے میں نرمی ہونی چاہیے، اسی انداز میں دین پھیلا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ میرے حضور سے زیادہ نرم دل کسی کا دل ہو ہی نہیں سکتا، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ لیکن ایک وقت ایسا بھی تو آیا کہ میرے سرکار بدر میں تلوار لے کر آئے، احد میں تلوار لے کر آئے، خندق میں تلوار لے کر آئے، اور کیوں نہیں لے کر آتے کہ جنہیں سرکار نے فرمایا کہ میرے والد سیدنا ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء، میں اپنے والد ابراہیم کی دعا ہوں، تو یہ کام جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے تو یقیناً سرور کونین نے بھی کرنا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اٹھایا کلہاڑا، اور آپ کلہاڑا لے کر آئے، اور جو آپ نے مارنا شروع کیا تو سارے بتوں کے سر توڑے، اور جو ان میں سب سے بڑا بت تھا اس کا سر توڑنے کے بعد جو اتنی اس کی گردن بچی، اس گردن میں کلہاڑا لٹکایا اور آپ تشریف لے گئے۔ اب جب یہ قوم اپنے میلے سے واپس آئی تو اس قوم نے آ کر پوچھا، 17واں پارہ، من فعل ھذا بآلہتنا، ہمارے ان سارے گرو گھنٹالوں کا یہ حال کس نے کیا؟ تو انہوں نے کہا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کہ ہم نے سنا ہے ایک لڑکا ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہ ہمارے ان بتوں کو برا کہتا، ہو نہ ہو یہ کام اسی کا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے نمرود نے اپنی پولیس بھیجی اور آپ کو اریسٹ کیا، ایسے زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ راہ حق میں کبھی تمہیں کلہاڑا بھی اٹھانا پڑے گا، کبھی تمہیں زنجیریں بھی لگیں گی، کبھی تمہیں سلاسل قید بھی کیا جائے گا، لیکن گھبرانا نہیں، حق کے راہ میں اگر کلہاڑا بھی اٹھانا پڑے تو اٹھا لینا، یہ کہتے ہوئے کہ یہ ہمارے جد اعلیٰ سیدنا خلیل اللہ کی سنت ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایسے زنجیروں میں جکڑے ہوئے لے کر آئے، اور اس وقت میں جب پوچھا آپ سے کہ ان بتوں کے سروں کو آپ نے توڑا ہے، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو سب سے بڑا والا جس کے گلے میں کلہاڑا لٹک رہا ہے، اس سے ہی پوچھ لو ان کانوا ینطقون، اگر یہ بول سکے تو۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ سوچتے رہے کہ ہم زمانے کے کتنے بڑے بے وقوف اور چغت لوگ ہیں کہ ہم جن کو اپنی گردنیں بچانے کے لیے ان کے اوپر چڑھاوے چڑھاتے ہیں، دودھ چڑھاتے ہیں، ان کے سامنے بکریوں اور بکروں کی بلی ہم دیتے، یہ اپنی گردنیں نہیں بچا سکے تو ہماری گردنیں کیا بچائیں گے؟ تھوڑی دیر کے لیے ان کو خیال یہ آیا، لیکن اسی کے فوراً بعد وہ انتقام کی آگ میں ایسے بھڑک رہے تھے، اور اپنے آباء و اجداد، اب آئی مسئلہ کون سا؟ تقلید کا، جس کو کہا تھا میں نے ایمان مقلد۔ ہمارے باپ داداؤں سے یہ بتوں کی پوجا چلی آ رہی ہے تو ہم کیوں نہ کریں یہ کام؟ یقیناً ابراہیم نے یہ بہت بڑا ظلم کیا ہمارے ساتھ، کہ ہمارے ان تمام بتوں کے سروں کو اس نے توڑ دیا، لہٰذا اس کی سزا ان کو ہوگی۔ آگ لگائی گئی، انہوں نے کیا سزا رکھی تھی کہ ان کو آگ میں زندہ پھینک دیا جائے۔ راہ خدا میں چلنا آسان نہیں ہوتا، یہ اتنی خطرناک دہلیز ہے کہ ہر جگہ پر کانٹے ہی کانٹے، اور کانٹے یہاں تو آگ کے کنویں بھی ہیں کہ جس کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس صدائے حق کو بلند کرتے ہوئے کہ جس وقت میں آپ کو اس آگ میں ڈالا جانے لگ گیا، اب آپ خود سوچیں، اگر علاقے کے کسی بڑے آدمی کو کوئی تنگ کرے تو تھانہ بھی حرکت میں آتا ہے، اور علاقے کے جو بڑے حضرات وہ بھی سارے فوری طور پر متحرک ہو جاتے کہ جناب فلاں صاحب کو کسی نے پریشان کر دیا۔ وہ ایک مرتبہ خبر آئی تھی کہ جناب آئی جی صاحب کی ساس کو ان کے بنگلے کے سامنے سے ڈاکو لوٹ کر چلے گئے، انہوں نے یہ بیان دیا اب تو میں کس منہ سے اپنے سسرال جاؤں، ساس لوٹ گئی ہے سارا عہدہ ہوتے ہوئے۔ تو مسئلہ یہاں پر یہ ہوتا کہ اگر کوئی بڑے آدمی کو مسئلہ ہو تو ایک ہنگامہ کھڑا ہو جاتا۔ ایمان سے بتاؤ کہ آج اللہ کے خلیل کو آگ میں ڈالا جا رہا آتا، پوری دنیا میں کوہرام برپا ہو گیا۔
سارے فرشتے آپ کی خدمت میں پہنچے. پانی برسانے والے کہتے ہیں اشارہ کریں تو اتنا پانی برسائیں گے کہ نمرود اپنے پورے لشکر کے ساتھ نہ جانے کون سے نالے کے اندر پڑا ہوگا، اس طرف آپ اشارہ کریں. ہوا دینے والے فرشتے آ گئے کہ اگر آپ اشارہ کریں تو ہم اتنی ہوا چلائیں گے کہ نہ جانے یہ کون سے صحرا میں اڑ کر جائے گا. آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. فرشتوں کے سردار جبریل امی آ گئے. کیا کرنا ہے؟ کوئی جواب نہیں. آپ کچھ کہیں گے نہیں؟ اچھا اگر آپ ہم سے مدد نہیں لیتے تو پھر ایسا کیجئے کہ اپنے خدا سے مدد لے لیجئے، اپنے خدا کو پکاریں. آج سیدنا ابراہیم علیہ السلام بتا رہے ہیں یہ ہے ایمان. یہ کیا ہے؟ ہم ویسے توحید کی بات تو بہت کرتے ہیں کہ جناب ہماری توحید بڑی مضبوط ہے. سر میں درد پیناڈول، ڈسپرین، آگ لگ جائے فوری طور پر فائر بریگیڈ کو فون، چور آ جائے 15 مددگار، اگر دہشت گرد آ جائے رینجرز کو بلاؤ، بندہ لیٹ جائے ایمبولنس کو بلاؤ. اسپتال میں جانے کے بعد ڈاکٹر کا ہاتھ پکڑ کے کہتا، ابھی کہہ رہا تھا میں توحید میں بہت مضبوط ہوں، میرا اللہ پر ایمان بہت پکا اور یقینی ایمان ہے. ڈاکٹر کا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے پلیز ڈاکٹر اسے بچا لیں. یہ ڈاکٹر اسے بچائے گا؟ ڈاکٹر کو تو خود نہیں پتا کہ کب میرے چلنے کا وقت ہو جائے. تو ہم کون سے ایمان کی بات کر رہے ہیں؟ ہم نے تو ایک طرف کہا تھا کہ شفا دینے والا خدا ہے، صحت دینے والا خدا ہے، زندگی دینے والا خدا ہے، رزق دینے والا خدا ہے، بچانے والا خدا ہے، آنکھ سے بچانے والا خدا ہے. اب وہ ساری چیزیں کہاں گئیں؟ آج ابراہیم علیہ السلام کہ جن کے پاس فرشتوں کی پوری فوج کھڑی ہے لیکن آپ ان سے کچھ بھی مدد نہیں لیتے. جب جبریل امی نے کہا کہ اپنے خدا سے ہی آپ پھر کہہ دیں تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت میں کیا ایمان افروز جملہ ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا کہ آج جس خدا کے دین کے خاطر اس کے خلیل کو یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے، میرا خدا مجھ سے غافل نہیں ہے. اور جس وقت میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کر ایسے آگ میں پھینکا گیا، انہوں نے اس طرح کا انتظام کیا تھا جیسے توپ میں گولا لگا کے پھینکا جاتا، ایسے منجنیق کے ساتھ باندھ کر ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے اڑاتے ہوئے جیسی آگ میں پھینکا. ادھر ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں آگ کی طرف اور ادھر خدا حکم دے رہا ہے ڈائریکٹ آگ کو، یا نارکونی بردا، اے آگ میرے خلیل پہ باغ بن جا. یہ نہیں کہا جبریل آگ بجھاؤ، فرشتوں آگ بجھاؤ، کیونکہ یہ آگ بھی خدا کے حکم سے جلائے گی اور یہی خدا کے حکم سے چمن اور باغ بن جائے گی. تو آگ میں باغ میرا رب ہے کہ وہ آگ میں بھی پھول کھلا دیتا. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ آگ جو ہے وہ باغ بنی. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو توحید اور آپ کی وحدانیت وہ اتنی زیادہ مضبوط ہے کہ رب کریم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ پھر آپ نے پوچھا، یہ اعجاز قرآن ہے اور یہ ساری باتیں قرآن کی. آپ نے پوچھا ربی ارینی کیف تحیی الموتى، تیسرا پارہ، اے میرے مالک یہ بتا کہ تو مردے کو زندہ کیسے کرے گا؟ تو رب کریم نے فرمایا قال ولم تؤمن، کیا آپ کا اس پر ایمان نہیں؟ قال بلا، میرا ایمان نہیں ہوگا تو پھر کس کا ہوگا؟ سب سے زیادہ بت پرستوں سے لڑائی میں نے کی، بتوں کے سر میں نے توڑے اور بتوں کے سر توڑنے کی وجہ سے مجھے آگ میں ڈالا گیا. تو مجھ سے بڑھ کر توحید اور وحدانیت کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ کی ذات پر اتنا یقین. قال بلا، کیوں نہیں؟ ولیکن لیطمئن قلبی، اطمینان قلب کے لیے پوچھ رہا ہوں. نبی کا سوال حکمت کے لیے ہوتا ہے کہ پوچھ تو میں رہا ہوں لیکن بعد میں آنے والی پیچھے جو امت ہوگی جب ان کے دل بے قرار ہوں گے کہ اللہ قبروں سے ہزاروں سال کے بعد بندوں کو کیسے اٹھائے گا، تو ہمارے سوال کا جواب جب آ جائے گا تو ان کی زبانیں بند ہو جائیں گی کہ اللہ کیسے زندہ کرتا. قال فخذ اربعة من الطير، آپ 4 پرندہ لیں، فصرهن الیک، ان کو ذبح کریں، اس کا قیمہ بنائیں. 4 پرندوں کا قیمہ کتنا بنے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک پرندے میں سے ایک چھٹاں گوشت نکلا تو 4 پرندوں کا بن جائے گا کوئی 1 پاؤ گوشت. فرمایا کہ ان کو چاروں سمتوں میں تھوڑا تھوڑا سا پھینک دیں.
مشرق مغرب شمال جنوب. پھر کیا کریں؟ رب نے فرمایا ثم ادعوہن، پھر آپ اس کو پکاریں. کس کو پکارنا ہے؟ قیمے کو، جو قیمہ پھینکا ہے. پھر آپ اس کو پکاریں. کہنے اسی پر تو فتویٰ ہے. اللہ کو چھوڑ کر بندوں کو کیوں پکارا؟ رسول کو کیوں پکارا؟ ولی کو کیوں پکارا؟ غوث پاک کو کیوں پکارا؟ داتا صاحب کو کیوں پکارا؟ تو رب کریم اس نبی اور رسول سے فرمائے کہ جو توحید میں سب سے مضبوط ہو ان سے فرمایا پھر آپ پکاریں اس قیمے کو یا تین کا سایہ، تو وہ دوڑتے ہوئے پرندے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے. تو رب کریم نے فرمایا کہ ہم ایسے زندہ کرتے جب وہ قیمہ پرندہ بن کر دوبارہ زندہ ہو کر ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ سکتا ہے تو ماننا پڑے گا بدرجائے اولا، بدرجائے اتم، بدرجائے افضل. جب کوئی پریشان امتی اپنے نبی کو پکارتا ہے تو نبی کیسے نہیں آتے ہوں گے؟ جب کوئی غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کا مرید اپنے مرشد کو پکارے یا غوث المدد تو اس کے مرشد کیسے نہیں آتے ہوں گے؟ کیونکہ لانے والی ذات میرے رب کی ہے. مسئلہ آپ کے سمجھ میں آیا؟ سیدی امام اعظم ابو حنیفہ ہمارے امام، ہمارے رسول اعظم، ہمارے غوث اعظم اور ہمارے امام اعظم، سارے اعظم رب کریم نے ہم کو عطا فرمائے. الحمدللہ یہ سنیوں کو سارے تحفے ملے. سیدی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا مناظرہ ہوا ایک ملحد سے. آپ کو پتا ملحد کون ہوتا؟ وہ اللہ کو نہیں مانتا، وہ محشر کو نہیں مانتا، مر کے دوبارہ اٹھائے جانے کو وہ نہیں مانتا، قیامت کے دن کا وہ منکر ہے، یہاں تک کہ وہ خدا کا بھی منکر ہے. سیدی امام اعظم کا مناظرہ ایک ملحد سے. دن تاریخ مکان جگہ طے ہو گئی، فلاں وقت میں فلاں جگہ پر مناظرہ ہوگا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ جان کر مناظرے کی جگہ پر تاخیر سے آئے. اب وہ جو سامنے ملحد تھا نا مناظر، وہ غصے میں پیچ و تاب کھا رہا، اتنی تاخیر سے آپ آئے. بڑے تحمل کے ساتھ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ میں انتظار کر رہا تھا کہ میرے راستے میں ایک دریا ہے، میں انتظار کر رہا تھا کہ یہ درخت جو دریا کے کنارے ہے یہ خود بخود گر جائے دریا میں، خود بخود یہ کٹ جائے، اس کی لکڑیوں سے کشتی بن جائے اور خود بخود وہ کشتی چلنے لگ جائے، میں اس میں سوار ہو جاؤں اور خود بخود یہ کشتی مجھ کو جو ہے وہ دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچا دے. وہ مناظر ملحد کہنے لگا یہ کیسی بے وقوفانہ بات آپ کر رہے ہیں؟ خود بخود درخت کیسے گرے گا؟ خود بخود کشتی کیسے بنے گی؟ خود بخود لکڑی کیسے کٹے گی؟ خود بخود کشتی کیسے چلے گی؟ کیسے آپ دریا کے پار خود بخود پہنچیں گے؟ آپ نے فرمایا یہی تو تجھ کو بھی میں سمجھانا چاہ رہا تھا اور وہ بات تیرے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ یہ پورا جہاں کیسے بن گیا. ماننا پڑے گا کہ اس جہاں کا بنانے والا بھی کوئی ہے اور تیرے اتنے بڑے وجود کو بنانے والا بھی وہ خدا ہے، مگر خدا کے نہیں ہو سکتا. تو وہ مناظرہ وہیں پر ہار کر وہ چت ہوا اور امام اعظم کے ہاتھ پر اس نے توبہ کی اور کلمہ پڑھا. امام شافعی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا، یہ علم کے وہ سمندر اور علم کے وہ درخشاں اور کہکشاں ہیں کہ جن کے درباروں کے اندر مثالیں بھی کیسی ہوتی. امام شافعی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ اللہ کی وحدانیت پر آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ امام شافعی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رب کریم کے وجود پر میرے پاس جو دلیل ہے وہ ہے شہتوت کا پتہ. شہتوت دیکھا ہے آپ نے؟ فرمایا شہتوت کا جو یہ پتہ ہے نا، توجہ میری طرف کریں، شہتوت کا جو پتہ ہے یہ میرے لیے دلیل. قوم ساری بڑی حیرت میں آ گئی کہ شہتوت کے پتے سے بھی اللہ کے وجود کی دلیل کا پتہ چلے گا. آپ نے فرمایا سنو، ریشم کا کیڑا اسی پتے کو کھاتا، نہ ہو تو جا کر سرچ کیجئے گا نیٹ پر. یہ جو ریشم کا کیڑا کہ جس میں سے وی آئی پی سب سے اعلیٰ قسم کی ریشم نکلتی ہے، وہ شہتوت کے پتے کو کھاتا ہے اور وہ پتا جب اس کے جسم میں جاتا ہے تو اس میں سے پھر ریشم نکلتی ہے جو دنیا کی سب سے اعلیٰ ریشم ہے. پھر امام شافعی نے فرمایا
کہ یہی پتے سے جب شہد کی مکھی رس چوستی ہے تو سب سے اعلیٰ قسم کا شہد بنتا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہی پتا اگر ہرن کھائے تو اس کے پیٹ میں جا کر سب سے بہترین مشک بنتی ہے۔ ایک پتے میں جب خدا نے مشک بھی رکھا، شہد بھی رکھا، ریشم بھی رکھا، تو اس کے ایک پتے میں اتنی شان ہے تو اس کی اپنی شان کیسی ہوگی۔ فرمایا شہد کے پتے سے میں نے رب کریم کے وجود کو سمجھ لیا۔ اب لیجئے جناب، زمانے کے بہت بڑے مفسر ہیں سیدی امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ، یہ تشریف لائے ایک گاؤں میں، ایک بستی میں، اور امام رازی کو کون نہیں جانتا؟ امام رازی شیرازی بہت بڑے مفسر، آپ کی تفسیر کا نام ہے تفسیر کبیر۔ امام فخر الدین رازی جب پہنچے ہیں اس علاقے میں تو دیکھنے کے لیے کہ بھئی زمانے کا اتنا بڑا عالم آیا ہے، تو لوگوں کا ایک بہت بڑا ہجوم بھی لگ گیا، جم غفیر امام رازی امام رازی۔ تو وہاں پر گھومتے گھامتی ایک بوڑھی عورت پہنچی کہ جس کا ایمان بڑا کامل تھا رب کریم کے لیے، کامل ایمان والی وہ بوڑھی عورت بھی پہنچی۔ پوچھا کون ہے اتنا سارا یہاں پر رش لگا ہے، کون صاحب تشریف لائیں؟ تو بتانے والے آپ کے شاگردوں نے کہا کہ آج وہ امام آیا ہے کہ جس کے پاس 1000 دلیلیں ہیں اللہ کے وجود پر کہ اللہ ہے۔ 1000 دلیلیں۔ یہ جو ہمارے عمر رسیدہ حضرات ہوتے ہیں یہ بڑے سادے ہوتے لیکن ایمان ان کے بڑے مضبوط ہوتے، رب کریم کی ذات پر ان کا ایمان بڑا مضبوط ہوتا۔ میں نے اپنی پھوپھی کو دیکھا، میری ایک ہی پھوپھی ہے جو ساری عمر ہندوستان میں رہی۔ میری ان سے آخری ملاقات، جو میری سگی پھوپھی ان سے میری آخری ملاقات مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ سن 2009 میں وہ حج کے لیے آئیں اور میں دمشق سے حج کے لیے پہنچا، اور اس وقت میری وہ پھوپھی جنت البقیع میں سرکار کی مہمان ہے، اور ان کو بقیع شریف میں آقا نے جگہ عطا فرمائی۔ ایسا مضبوط ایمان، یعنی پیور دیہاتی، پیور دیہاتی، درود شریف کا پڑھنا، اورات کا پڑھنا، وظائف کا پڑھنا۔ اچھا ہر بات میں کیا بولے؟ اللہ ہے، اللہ ہے، ہو جائے گا، ایسا مضبوط ایمان۔ یہ جو ہمارے عمر رسیدہ حضرات ہوتے ہیں نا، اور ان میں بھی بالخصوص عمر رسیدہ خواتین، بڑا ایمان ہوتا ہے پختہ ان کا۔ وہ بوڑھی عورت پہنچی وہاں پر، کہنا کون آئے؟ کہنا وہ عالم آیا کہ جس کے پاس 1000 دلیلیں ہیں اللہ کے وجود پر۔ اس نے بڑی سادگی سے جواب دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عالم کے پاس اللہ کے عدم وجود پر شک تھا 1000۔ جب اس کے پاس دلیل 1000 ہیں تو ماننا پڑے گا کہ اس کے پاس 1000 شکوک بھی تھے۔ 1000 شکوک کی بنا پر اس نے پھر 1000 دلیلیں پڑھی ہیں، اور امام رازی کو مخاطب کرتے ہوئے پھر اس نے کہا کہ تم کہتے ہو تمہارے پاس اللہ کے وجود پر 1000 دلیلیں ہیں، ارے اللہ کو جاننے کے لیے کون سی دلیل کی ضرورت ہے؟ اللہ کو جاننے کے لیے کون سی دلیل کی ضرورت ہے؟ یہ سارا جہاں ہی تو اس کے وجود کی دلیل ہے۔ یہ آسماں، یہ سمندر، یہ دریا، یہ تارے، یہ چاند، یہ سورج، یہ پانی، یہ کشتی، یہ جہاں، یہ انسان، یہ ساری چیزیں اس کے وجود پر دلیل ہیں۔ امام رازی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سے میں دعا یہ کرتا تھا کہ اے میرے مالک مجھ کو وہ ایمان عطا فرما جو بوڑھے لوگوں کا ایمان ہے۔ فرمایا اس بوڑھی عورت نے مجھ کو ایمان سمجھایا، اور یہی دعا حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مانگا کرتے تھے۔ اس لیے کہ آدمی جب کتابیں زیادہ پڑھ لیتا ہے نا تو اس کے پاس ڈیٹا، دماغ میں میموری زیادہ ہو جاتی، میموری ہوتی ہے چھوٹی، ڈیٹا ہو جاتا ہے زیادہ، اس کی وجہ سے پھر آ جاتا ہے وائرس۔ جب وائرس آتا ہے تو پھر اس کی کھوپڑی کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، پھر وہ بہکی ہوئی باتیں کرتا۔ لیکن جنہوں نے اللہ کو اس کی نشانیوں کے ذریعے سے اپنے دل اور دماغ میں جنہوں نے اللہ کے وجود کو محفوظ کر لیا، زمانے کی کوئی سی بھی گھڑی آ جائے لیکن ان کے ایمان میں کوئی تذبذب نہیں آتا، کوئی تزلزل نہیں آتا، اور
اور آخری بات کر کے میں گفتگو ختم کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے، ایک عارف باللہ تھے، انہوں نے ایک طوطا پالا. طلبہ توجہ سے سنیں، انہوں نے ایک طوطا پالا، عارف باللہ نے، اللہ کے ولی نے. اس طوطے کو انہوں نے سکھایا تھا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. صبح ہوتے ہی فجر ہوتی تھی اور وہ طوطا پڑھنا شروع کر دیتا تھا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. ایک دن عارف باللہ کے جب مریدین سارے جمع ہوئے نماز فجر کے بعد، تو دیکھا کہ ان کے شیخ کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے ہیں. تو مریدوں نے پوچھا مرشد کیا بات ہے کہ آج آپ رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے جو بات کہی دل کے کانوں سے سنیے گا اور اس کو اپنے دل میں محفوظ کیجئے گا، بہت کام آئے گی. فرمایا کہ میں نے ایک طوطا پالا تھا، آج صبح اس سے پہلے کہ وہ طوطا جاگتا اور کلمہ شریف کا ورد کرتا، ایک بلی آئی اور اس بلی نے اس طوطے پر حملہ کیا اور اس طوطے کو مار دیا. بلی کھا گئی اس طوطے کو. مرید کہنے لگے حضور آپ اشارہ کریں، اس جیسے 1000 طوطے میں لا کے رکھ دیتے. آپ بولے تو صحیح کون سی قسم کون سی نسل کا طوطا، جو طوطا بولے گے ہم لے کر آ جائیں گے. روتے ہوئے اس عارف باللہ نے کہا بات یہ نہیں ہے، بات تو یہ ہے کہ میرا وہ طوطا کلمہ پڑھتا تھا اور میں نے اس کو ایک زمانے تک کلمے کی رٹ لگوائی تھی. لفظوں پہ غور کریں، میں نے اس کو ایک زمانے تک کلمے کی رٹ لگوائی تھی اور رٹے مار کر وہ طوطا صبح ہوتے ہی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھنے لگتا تھا. لیکن آج جب بلی اس کے سامنے آئی اور بلی جیسے ہی اس پر جھپٹی ہے تو مارے موت کے خوف سے وہ کلمہ پڑھنا بھول گیا. تو مجھے یہی بات اس وقت سے ڈرا رہی ہے کہ کہیں ہمارے کلمے تو ایسے نہیں کہ موت کی جب گھڑی ہو تو کہیں ہم تو وہ کلمہ نہیں بھول جائیں گے جیسے وہ طوطا بھول گیا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ یہ رٹے والے جو کلمے ہوتے ہیں، ڈر ہے کہ موت کی وحشت کو دیکھ کر کہیں اس کی زبان پھسل نہ جائے، سکرات اور جاں کنی کی کیفیت میں اس کی زبان لڑکھڑا نہ جائے، موت کے فرشتوں کو دیکھ کر وہ کہیں گھبرا نہ جائے. تو اس سے پہلے اپنے دلوں کے اندر معرفت الہی کے نور سے اتنی روشنی کر لو کہ کوئی سا بھی وقت آ جائے تو زبان پر یاد الہی رہے، زبان پر کلمہ رہے. اللہ پاک ہمیں ان تمام وجود کو دیکھنے کے بعد اپنے خالق حقیقی کی معرفت ہمارے دلوں میں راسخ فرما، زندگی میں بھی عطا فرما، اور بالخصوص موت کے وقت میں ہم سب کو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ عطا فرما. وما علی الا البلاغ. پڑھیں ماشاءاللہ. یا نبی مصطفی، ہاں چلے کوئی بھی پڑھے، کون سا پڑھ لیں. یا نبی سلام علیکہ پڑھیں. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. سبحان اللہ. بکتے کا چمٹے ستارہ، حضری کا اشارہ، دیکھ کے کر راجہ پیارا، یہ پڑھے بے خادم تمہارا، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ،
وعلى آلك وأصحابك أجمعين اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اے میرے مالک ہمارے ان بزرگوں کے مزاروں پر انوار و تجلیات کی بارش فرما کہ جن کی قربانیوں سے آج ہمارے یہ ننھے سپاہی تیرے محبوب علیہ السلام پر درود اور سلام پڑھنے اور ان کی زبانوں پر کلمے جاری ہے۔ اے میرے مالک ان تمام شہدائے اسلام کہ جنہوں نے قربانیوں کے عظیم تحفے پیش کیے، ان کے مزاروں پر رحمت و رضوان کی بارش فرما۔ ہم سب کو اپنی معرفت عطا فرما، ہمارے ایمانوں کو مضبوط کر دے۔ تیری ذات پر جو ہمارا یقین ہے کہ تو ہماری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اے مالک اس یقین میں اور اضافہ کر دے۔ رب کریم زندگی میں بھی اپنی معرفت سے اور تیرے وجود سے اور اس جہاں میں تیری نشانیوں کو دیکھ کر تیری ذات پر یقین کی دولت عطا فرما، اور موت کے وقت میں ہماری زبانوں پر ہمارے کلمے کو راسخ کر دے۔ جانکنی کے عالم میں سکرات کے وقت میں اے میرے مالک ہم سب کی زبانوں پر کلمہ طیبہ جاری کر دے۔ رمضان المبارک کی اس مبارک صبح میں آج کی ہماری یہ دعا ہم سب کے حق میں، ہم سب کے مقدر میں لازم کر دے۔ اپنے محبوب اور اپنے تمام پیاروں کے صدقے ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔